جو اپنے آپ کو خدا کہتا تھا بچوں کو قتل کروا رہا ہے اسے تو خبر ہی نہیں ہے۔ یہ رب کی قدرت ہوتی ہے۔ وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ، اللہ نے فرمایا ان کافروں کا مکر و فریب ہوتا ہے، یہ چالیں چلتے ہیں، اور رب نے فرمایا ایک میری تدبیر ہوتی ہے، خفیہ تدبیر، وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ، اور فرمایا جو اللہ کی خفیہ تدبیر ہوتی ہے وہ سب پہ بھاری ہوتی ہے، وہ سمجھ کسی کو نہیں آتی، وہ اللہ کسی کو سمجھنے کی توفیق ہی نہیں دیتا۔ تو آپ وہاں رہے، بلکہ یہ بات بھی منقول ہے اور عقل میں آنے والی ہے، کتابوں میں یہ بات بھی لکھی ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جو پرورش ہے، ہمارے بچے پیدا ہوتے ہیں اس کے بعد ہم ان کے دن مہینے کی ضرورت کو گنتے ہیں، پھر وہ 6 مہینے کا، سال کا ہوتا ہے، 2 سال کا، لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں لکھا ہے کہ آپ جس طرح کوئی بچہ مہینوں میں پڑھتا ہے نا، آپ دنوں میں اتنے پڑھتے تھے، کوئی بچہ جتنا سالوں میں پڑھتا ہے آپ مہینوں میں اتنی آپ کی اللہ نے پرورش فرمائی، اتنی آپ جلدی بڑھوتری آپ کی ہوئی، اور جب آپ واپس آئے نا اس جگہ سے جہاں اللہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی والدہ کو حکم دیا اور پیدا ہوئے، اس کے بعد آپ آئے تو آپ نے آتے ہی، چونکہ اللہ نے پہلے ہی فرما دیا وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رُشْدَهُ مِنْ قَبْلُ وَكُنَّا بِهِ عَالِمِينَ، کہ ہم نے ابراہیم کو تو پہلے سے ہی رشد و ہدایت عطا فرما دی تھی، وَكُنَّا بِهِ عَالِمِينَ، ہم جانتے بھی تھے کہ یہ ہدایت کے قابل بھی ہیں، یہ ہماری توحید کا پرچم بھی لہرائیں گے، ہم جانتے تھے کہ یہ ہماری توحید کا جو جھنڈا ہے وہ ساری دنیا میں لہرائیں گے، پہنچائیں گے ہماری توحید کا پیغام۔ اس لیے جب حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی قوم کے پاس آئے، لوگوں کو دیکھا کوئی ستاروں کے سامنے جھکنے والے، کوئی چاند کے سامنے، چاند کو خدا مان کے بیٹھے، وہ سورج کو خدا مان کے بیٹھے۔ آپ سورہ انعام کو پڑھیں، سورہ انعام کی آیت نمبر 76، 77، 78، 79 پڑھیں، وہاں یہ تذکرہ ملتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کو ظاہر ہے بات اتنی پسند آئی حضرت ابراہیم کی کہ اللہ تعالیٰ نے اس بات کو قرآن کا حصہ بنا دیا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو دعوت توحید کا انداز اپنایا نا لوگوں کے سامنے، اب اندازہ لگائیں کہ ایک جوان لڑکا ہو، اللہ نے اسے ہدایت عطا فرمائی، قوم ساری بے ہدایت ہی ہے، لیکن ایک نوجوان ایسا ہے، عمر بھی اتنی نہیں ہے، 16-17 سال کی عمر میں، بلکہ جب آپ آگ میں ڈالے گئے اس وقت مفسرین نے لکھا کہ آپ کی عمر جو ہے وہ 16 سال یا 17 سال کی عمر، تو آپ اس عمر میں بھی رب کی توحید کا پیغام، آپ باہر جب آئے ہیں، واپس آئے جہاں والدہ پرورش کرتی تھی، اب آتے ہی دیکھیں یہ لوگوں کو کیا مسئلہ ہے، کوئی ستاروں کو خدا بنا کے بیٹھا، کوئی سورج کو خدا بنا کے بیٹھا ہے، کوئی چاند کو، آپ نے مختلف انداز سے ان کو سمجھایا، جو ستارہ پرست ہے، ستاروں کو خدا سمجھنے والے، ان کو فرمایا فَلَمَّا جَنَّ عَلَيْهِ اللَّيْلُ رَأَىٰ كَوْكَبًا قَالَ هَٰذَا رَبِّي فَلَمَّا أَفَلَ قَالَ لَا أُحِبُّ الْآفِلِينَ، رات کو جب ستارے نکلتے، روشنی آتی ستاروں میں، لوگ ستاروں کو سجدہ کرتے ہیں، سمجھتے ہمارے خدا نکل آئے، اپنی منتیں مرادیں اپنی باتیں ان کے سامنے رکھتے ہیں۔ آپ نے بڑا خوبصورت انداز اپنایا، آپ نے یہ نہیں کہا کہ چھوڑ دو، پہلے سے ہی آپ نے یہ کہیں کہ ان کو چھوڑ دو، یہ غلط ہے، نہیں، آپ نے انداز یہ ایسا اپنایا کہ ان کو بات سمجھ آنی چاہیے۔ جب وہ قرآن کہہ رہا ہے سورۃ الانعام کی آیات 7ویں پارے میں فَلَمَّا جَنَّ عَلَيْهِ اللَّيْلُ رَأَىٰ كَوْكَبًا، رات جب چھا گئی، ستارے نظر آنے لگے، لوگ پرستش پہ شروع ہو گئے، تو آپ نے فرمایا قَالَ هَٰذَا رَبِّي، اچھا یہ لوگوں سے آپ نے پوچھا اچھا یہ میرا رب ہے، حالانکہ آپ تو اس کو رب نہیں سمجھتے تھے، سوالی انداز میں پوچھا اچھا یہ میرا رب ہے، یہ ستارے جو چمک رہے ہیں، انہوں نے کہا ہاں ہم ان کی عبادت کرتے ہیں، ان سے منتیں مرادیں مانگتے ہیں، یہی تو رب ہے۔ آپ نے فرمایا ٹھیک ہے، آپ انتظار کرتے رہے، ستاروں کا آپ کو پتہ ہے کہ جب رات چھاتی ہے ستارے چمکنے لگتے ہیں، جو ہی صبح سورج کی روشنی شروع ہوتی ہے، جو ہی دن چڑھنے کا وقت ہوتا ہے تو ستارے تو چھپ جاتے ہیں، ستارے چھپ گئے، لوگ واپس جانے لگے۔ آپ نے فرمایا لوگوں نہیں، اس طرح نہیں ہو سکتا، قال لا احب الافلین، جو چھپنے والے ہیں نا وہ رب نہیں ہو سکتے۔ چند لمحوں کے لیے آ جائیں، بادل ہے پھر بھی نظر نہیں آ رہے، ستارے نظر نہیں آ رہے،
اندھیرا چھایا ہوا ہے پھر بھی تمہیں نظر نہیں آ رہے یہ کیسے خدا ہے؟ لا احب الافلین، میں چھپنے والوں کو رب نہیں مانتا، ان کو میں پسند نہیں کرتا۔ خیر پھر آپ نے دیکھا جو چاند پرست ہیں، جو چاند کی پوجا کرنے والے ہیں، ان کو دیکھا وہ چاند کے سامنے جھکے اپنا خدا بنا کے بیٹھے ہیں۔ آپ نے افلا قال لئن لم يهدني ربي لأكونن من القوم الضالين۔ آپ نے ان کو دیکھا، ان سے پوچھا اچھا یہ میرا رب ہے؟ کہتے ہیں ہاں یہ رب ہے، یہ سب کچھ دیتا ہے۔ آپ نے انتظار کیا اور آپ کو پتہ ہے کہ چاند کا بھی ایک وقت ہوتا ہے آنے کا، پھر چلا جاتا ہے، اس کی روشنی مدھم پڑ گئی، ختم ہوا۔ آپ نے فرمایا لوگوں نے یہ خدا نہیں ہو سکتا۔ فلما افل قال لئن لم يهدني ربي لأكونن من القوم الضالين۔ آپ نے فرمایا لوگوں رب نے مجھے ہدایت عطا فرمائی ہے، اگر میں ہدایت یافتہ نہ ہوتا تو میں بھی آج تمہاری طرح گمراہ ہوتا، کبھی ستاروں کے سامنے کبھی سورج کے سامنے جھکتا۔ میں ان کو اپنا رب نہیں مانتا۔ اور پھر اس کے بعد سورج کے سامنے جو جھکتے تھے، سورج کی روشنی ستاروں سے چاند سے سب سے زیادہ ہے، بڑا بھی نظر آتا ہے۔ جب ان لوگوں کو دیکھا تو ان کو سمجھایا فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربي هذا اکبر۔ آپ نے فرمایا اچھا یہ میرا رب ہے اتنا بڑا؟ لوگوں نے کہا ہاں یہ تمہارا رب ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا انی بریء مما تشرکون، جن کی تم پوجا کرتے ہو، تم شریک ٹھہراتے ہو، میں ان سے بری ہوں، یہ رب نہیں ہو سکتے۔ انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے لوگوں نے پوچھا بھائی آپ بتائیں آپ کا رب کون ہے؟ اگر یہ ستارے، یہ چاند، یہ سورج اگر رب نہیں ہے تو پھر آپ کا رب کون سا ہے؟ آپ نے فرمایا انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا، میں اس کے سامنے اپنی پیشانی جھکاتا ہوں جو زمین کا بھی مالک ہے، آسمان کا بھی مالک ہے۔ میں ان کے سامنے نہیں جھکتا۔ میرے رب کے بارے میں پوچھتے ہو انی وجہت وجہی للذی، کتنے خوبصورت الفاظ ہیں، اللہ کو کتنے پیارے لگے یہ الفاظ کہ رب نے قرآن کا حصہ ہی بنا دیا۔ اور قیامت تک میرے اس نبی کی ان باتوں کو لوگ پڑھتے رہیں اور جو توحید کی چاشنی ہے وہ اپنے دل میں محسوس کرتے رہیں۔ کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا، مجھے کیا لگے یہ چاند یہ سورج، میں تو کہتا ہوں یہ اسی رب کے بنائے ہوئے ہیں۔ میرا رب وہ ہے جو زمین اور آسمانوں کو بنانے والا ہے، ان کا پیدا کرنے والا ہے۔ میں ان ساری باطل باتوں سے ہٹ کے میں اس رب کے سامنے جھکنے والا ہوں۔ وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ، میری بات میری قوم والوں لکھ لو، میں مشرکوں میں سے نہیں ہوں، میں شرک نہیں کرتا، میں اپنے رب کو وحدہ لا شریک مانتا ہوں۔ قوم کو سمجھایا، اس انداز میں انہیں سمجھ نہ آئی، قوم کے لوگ